السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. نیا مہینہ شروع اور ججز تعیناتی، میننگ فل کنسلٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے، لیکن فیصلہ ہو چکا. یعنی ابھی تک تو ہم یہی دیکھتے ہیں جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے، سامنے جو حکومت چاہ رہی ہے وہ ہو رہا ہے. اس پہ گفتگو کریں گے اور آگے ملک کس حالات پہ جانا ہے، مالی حالات کیا ہیں یا مشکلات کیا ہیں، اور ماڈل بازار کا تو وہ جو مزمل اسلم نے بتایا ہے میں وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور وہ کہہ رہے ہیں پنجاب کے کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے تو پتہ چلا ہے. اب یہ حقیقت میں جاننا چاہوں گا کہ یہ ضرور سامنے آئے اور قوم بتائے. میں کوئی الزام نہیں لگا رہا کسی کے اوپر کہ 1.5 لاکھ روپے قیمت رکھی گئی ہے ریڑھی کی، ماہانہ کرایہ الگ ہے، پرانی ریڑھی اور زبان ضبط کر لیا گیا ہے، اور بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جو غریب آدمی ہے وہ جولی اٹھا کر بد دعائیں دے رہا ہے. خدا را رحم کیجیے گا اگر یہ بات سچ ہے. اور اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھ رہی؟ یعنی بنیادی طور پر پیکا شاید اسی لیے بھی لایا گیا ہے کہ یہ اصل حقائق کے اوپر بات نہ اٹھ سکے، لیکن یہ اٹھ رہی ہے اور یہ اٹھ کے رہے گی. اب پیکا لا کے حوالے سے میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے پہلے پروگرام میں بات کی ہے. اس میں ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل پہ نیچے آیا کہ ایک اپیل کا رائٹ نہیں دیا گیا. اپیل کا رائٹ نہیں دیا گیا نا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، سیشن سے ٹرائل لے آیا گیا ہائی کورٹ میں. تو یہاں بھی تو یہی ہو رہا ہے نا پیکا کے تحت بھی، اور یہ ہو نہیں سکتا ہے. یہ سسٹین نہیں کرے گا ماڈل. یہ میں آپ کو پہلے وقت سے پہلے بتا دوں آپ کو، یہ سسٹین نہیں کرے گا. یہ وقتی طور پر کیا ہے آپ نے تو کر لیں، لیکن اس کا اثر نقصان دہ ہونا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور لیکن اللہ تعالیٰ آسانی کرے سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے. پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کمپٹیشن کمیشن کے حوالے سے بھی یہی کیا گیا تھا کہ ایک اپیل کا رائٹ جو ہے وہ چھین لیا گیا تھا. تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا نہیں، یہ رائٹ نہیں دیا جا سکتا. رائٹ تو دینا ہے کمپٹیشن کمیشن میں بھی یہ، لیکن وہاں کنوکشنز نہیں تھیں، وہاں سول لائبلٹی تھی، سول کانسیکوینس تھے یا پینلٹی اگر تھی، لیکن فوجداری جرائم کے حوالے سے یہ اختیار نہیں تھا. یہ فوجداری جرائم کے حوالے سے آپ یہ رہیں گے کہ ایک ڈسٹنکشن باریک جو میں ڈرا کروں گا اور جو میں کورٹوں کے سامنے رکھوں گا اور میں اسٹیبلش بھی کروں گا. یہ بتا دوں آپ کو کہ میرا نقطہ نظر بڑا واضح ہوگا. اور انصار عباسی نے خبر دی ہے کہ میری ٹائم شعبے میں سالانہ 5,000 ارب کا نقصان ہے. یہ بات ماننے والی نہیں ہے، میں نہیں مانتا اس بات کو. ٹھیک ہے نا جی. اور کیا میری ٹائم وزارت دفاع کے انڈر ہے؟ یہ سوچنے بھی جا رہا ہے. اور یہ وزارت دفاع کے زیر قیادت عمل درآمد کمیٹی تشکیل دے رہی ہے. اگر یہ 5,000 ارب، میرا ذہن ماننے کے لیے تیار نہیں، 5,000 ارب بہت بڑی رقم ہے. لیکن اگر یہ جو بھی حقائق ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس کی تحقیق تو بہت ضروری نکلنا ہے. کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ بھی ٹک ٹاک پہ پتہ نہیں ہے کیا ہے. آئین کی تاریخ گواہ ہے کہ جب آئین کی اصل روح نکال دی گئی ہے، عوام کے مینڈیٹ کو اپنے چرایا جا چکا ہے، بنیادی انسانی حقوق کو پسترین سطح پر تھے اور عدلیہ کی تقسیم انتہا پر تھی. اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس نے بجائے ان مسائل کی جانب توجہ دینے کے سپریم کورٹ کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کی جانب توجہ دی اور حکم دیا کہ سپریم کورٹ کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ اور انسٹاگرام اکاؤنٹ مکمل طور پر چلائے جائیں. اچھا، یہ ایک لحاظ سے یہ بھی اس لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ یہ چیزیں کچھ بہتر ہیں تاکہ عوام تک صحیح آگاہی آ سکے، عوام کو اصل حقائق پتہ چل سکے. میں نے اس کو نیگیٹو کے پوائنٹ میں بالکل نہیں لے جانا چاہتا. میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ پازیٹیو چیزیں آئیں اور وہ چیزیں ساری وہی سامنے آئیں جو حقائق ہیں. یعنی ایسی چیزیں بالکل نہ سامنے آئیں کہ جو حقائق سے ہٹ کے ہوں. میرا نقطہ نظر ہے اس بارے میں. ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ایسی ہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو چیف جسٹس کے ہائی کورٹ سے ممکنہ تعیناتی روکنے کے معاملے میں جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کن ججز نے خط لکھا، تفصیلات سامنے آ گئی. خط لکھنے والوں میں 5 ججز شامل ہیں: جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفعت صاحبہ شامل ہیں. 2 ججز شامل نہیں ہیں: جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر. یہ شامل نہیں ہیں.
یہ 2 ججز شامل نہ ہونا اور جسٹس خاص طور پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا، اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے. جو میں سمجھ پا رہا ہوں فیصلہ ہو گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے جج نے جانا ہے، وہی جا کر چیف جسٹس بنے گا یہاں کا. جو بظاہر چیزیں نظر آ رہی ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، یا ہم سمجھتے ہیں، یا ہمارا نقطہ نظر ہے، مگر اس میں دیکھیں 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں. جس ہائی کورٹ سے لے کے جا رہا ہے اس چیف جسٹس کی میننگ فل کنسلٹیشن چاہیے، چیف جسٹس کی میننگ فل کنسلٹیشن چاہیے، اور جس ہائی کورٹ میں لے کے جا رہا ہے وہاں بھی ان کی میننگ فل کنسلٹیشن چاہیے. تو چیف جسٹس عالم نیلم صاحبہ تو تیار ہوں گی، وہ میں نہیں سمجھتا. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بھی تیار ہوں گے، وہ بھی وہاں کے ہیں. اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، چیف جسٹس صاحب تو ابھی تک تو جس طرح حکومت چاہ رہی ہے، جس طرح چاہ رہی ہے اس طرح وہ چل رہے ہیں. تو یہ میننگ فل کنسلٹیشن تو میں اس لیے نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اس پر عمل درآمد اب ہونا ہے. اب اس کو لٹکائے جانے والی بات مجھے نظر نہیں آتی، لیکن بہرحال ایک اچھا کام کیا ہے. اور اچھا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں ساری سامنے رکھی ہیں قوم کے سامنے. جب چیزیں آ جائیں، اور قوم بھی اب آہستہ آہستہ سیکھ رہی ہے جیسے ہم سیکھتے ہیں. ایوری ڈے از اے لرننگ پروسیس، ہم بھی سیکھتے ہیں اور ہمارا بھی مقصد یہی ہے. ہاں ایک بات جو رہ گئی، حامد میر نے بھی بڑے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں آپ کو یاد ہے جب پیکا آرڈیننس آیا تھا، سزا بڑھائی تھی، نیچرل پرسن کی ڈیفینیشن بڑھائی تھی، آن لائن رولز بنے تھے، میرا جسم میری مرضی، بڑی باتیں ہوتی تھی. ہم بھی چاہتے تھے ریگولیٹ ہوں چیزیں، مگر ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو یہ ظلم ہم ہو کہ آپ زبانیں ہی بند کر دیں. اچھا اب یہاں چینل کوشش کر رہے ہیں، چینل کیا کوشش کر رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم، ہر چینل کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، تو وہ جو مرضی کر لیں، ایکسیپشن نہیں دی جا سکتی. مجھ سے کسی نے رائے بھی لی، ایکسیپشن نہیں دی جا سکتی. یعنی جو میڈیا کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہوگا وہ علیحدہ کر دیا جائے گا اور دوسرے علیحدہ کر دیا جائے گا. وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ایسی کوئی بات ہوگی یا آپ ایسے حالات کو بنا سکیں گے. بڑا کم یعنی گیپ بڑا کم ہوگا، بڑی تھوڑی سی جگہ نظر آئے گی. اور یہ تو اب قانون کا نفاذ ہونا. اور انہوں نے فرق جو ڈالا ہے کہ شہباز شریف کے بڑا بل میں بڑا فرق ہے. یہاں اپیل سے محروم نہیں کیا گیا تھا، اور جب اپیل ہی سپریم کورٹ پہ جانی ہے تو سپریم کورٹ کے وکلا کی فیس کتنی ہے؟ یہ بڑی جنرل بات کہی ہے حامد میر نے. یعنی میں تو اپیل کو کسی اور رائٹ سے کسی اور طرف سے دیکھ رہا تھا، لیکن ذرا کھل کے بات کر دی حامد میر نے بڑی وضاحت کے ساتھ بات کر دی کہ کیا یہ ہونا چاہیے، جیسا بھی آپ کہیں اس کو، یہ بھی بات آنی چاہیے سامنے، نظر آنی چاہیے. اب صبح ہو یا سفید شام ہو، جو مرضی ہو، صبح ہوتی ہے، شام ہوتا ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. اور لیکن اس سسٹم کے سارے، عمران خان کل بھی کھڑا تھا، آج بھی کھڑا ہے اور آئندہ بھی کھڑا ہوگا، یاد رکھیے گا. اچھا یعنی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مفاد عامہ کے کیسز اب زیادہ کیوں نہیں کرتے؟ بھئی کیا کروں میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کیسز لگاتے نہیں ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبہ بھی انہوں نے چند مخصوص ججز ہیں جن کے پاس کیسز جاتے ہیں. یعنی اگر آپ نے دیکھیں نا، یا تو آپ رینڈملی لگے نا، کمپیوٹر پہ آیا ہے جس کے پاس مرضی چلا جائے، لیکن کچھ مخصوص ججز کے پاس ہی میرے کیس لگتے ہیں. اور بلکہ ان ججز نے بھی ایک دفعہ بلکہ 2-3 دفعہ مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس کیسز کیوں آ جاتے ہیں، میرے ایسوسیٹس نے مجھے بتایا. تو میں یہ نہیں کہ میں پیچھے ہٹ گیا ہوں، پر میں کیا کروں، آئینی بینچ یہاں بناتے نہیں. بھائی آئینی بینچ جیسے سپریم کورٹ میں بنایا، یہاں بھی بنائے تاکہ آئینی بینچز کے پاس سارے کیس جائیں، آئینی بینچ دیکھے اس کو، جو بن سکتا ہے نہیں بن سکتا. لیکن یہاں تو مرضی ہے اور نہیں بنایا جا رہا. اور یہی ڈسٹنکشن ہے، یہی میں نے سپریم کورٹ کے اندر یہ پوائنٹ رکھنا ہے کہ یہ جو پسند اور ناپسند کا جو سلسلہ ہے نا، یہ ختم ہونا چاہیے. یہ بڑی زیادتی ہے، یہ ختم ہونا چاہیے. وقت آ گیا ہے کہ یہ ختم ہونا ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے. یاد رکھیے گا، ابھی انصاف ملنا ہے تو مکمل انصاف ملنا چاہیے نا. انصاف کے دروازے مین خطوں نہیں نکالنا نا. آپ نے انصاف دینا ہے تو انصاف دیں. جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ انصاف کے تقاضے آپ پورے کریں. رب پاک بھی یہی چاہتے ہیں نا کہ آسانی رہے نا ان چیزوں کے لیے. اور ہم تو کام یہی ہے، خیر الناس من ینفع. ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں بھلائی کرنے کے لیے، اور ہم بھلائی کرتے رہیں گے، کوششیں جاری رہیں گی. آخر میں صرف اتنا بتا دوں، آج کوشش ہوگی کہ پیکا ترمیمی ایکٹ کو چیلنج کیا جا سکے. مکمل کر لی ہے ساری میری ٹیم نے، میں نے مکمل کر لی ہیں چیزیں ساری. اور جرنلسٹ کمیونٹی کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے اور وکلا کی طرف سے یعنی درخواست جو ہے وہ دائر کی جا رہی ہے. ہائی کورٹ میں مخصوص ججز کے پاس ہی جانا ہے. اگر یہ لارجر بینچ بنے تو یہ
اور ڈے ٹو ڈے سنیں. ہم تو کہتے ہیں ڈے ٹو ڈے سنیں تاکہ ختم کریں اس معاملے کو. زیادہ لٹکانے کی ضرورت میں نہیں سمجھتا کہ اس معاملے کو زیادہ لٹکایا جائے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.